بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان پہ مشکلات ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ عمران خان وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے اور ملک کی معیشت تباہ ہونے کے قریب ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری ہو اور اس ملک میں جمہوریت ہو، رول آف لا ہو، قانون ہو اور قانون سب کے لیے برابر ہو۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام عمران خان نے قائل کر دی، لیکن اگر قائل نہیں ہوئے تو چند سو لوگ، وہ مفاد پرست ٹولہ قائل نہیں ہوا جو عمران خان کو پسند نہیں کرتا یا جن کے اپنے مفاد اس دھرتی میں ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ قائل کیوں نہیں ہوتے، وہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے ایک جو لاجک ہے، جو بات سمجھ آنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کے علاوہ کسی دوسرے کا راج نہ ہو، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے روپ میں ہوں یا کسی حکومت کے روپ میں ہوں یا کسی بھی حوالے سے ان کا تعلق ہو۔ وہ 70 سالوں سے بھی حکمرانی کرتے آئے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ جو 70 سالوں میں پاکستان کے اندر کہیں بھی اگر ان کے خلاف کوئی آواز اٹھتی رہی تو وہ اس کو بڑی آسانی سے نہ صرف دباتے رہے بلکہ اپنی مرضی سے اسے استعمال کر کے اپنی طرف موڑ لیتے تھے۔ لیکن عمران خان جب سے آیا، انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے، اسے ٹارچر کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب کچھ نہ ہوا تو یہاں تک کہ تمام تر جو میڈیا ہے، پاکستان کے 32-33 نیوز چینلز ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس کا نام لینا، اس کی تصویر شائع کرنا، اس کی خبر شائع کرنا تک کی پابندی لگا دی۔ لیکن پھر بھی دیکھا کہ اس کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی، تو اب کوئی نیا حربہ، کوئی نئی بات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے اوپر جو کوئٹہ کا قتل کا مقدمہ ہے وہ بھی اب اس طرف آ رہا ہے کہ اسی بہانے اسے گرفتار بھی کیا جائے اور پھر اللہ نہ کرے کہ کسی نئے حادثے سے گزرنا پڑے اس ملک کو۔ یہ لوگ اس لیے قائل نہیں ہو رہے یا یہ لوگ اس لیے نہیں سمجھ رہے کہ ان کے لیے جمہوریت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے لیے حق اور سچ کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے اس ملک کی تباہی بربادی کسی کھاتے میں نہیں آتی، کیونکہ یہ خود جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک کلاس زندگی ہے اور ان کے لیے کسی قسم کی کوئی ایسی پریشانی نہیں کہ ان کو یہ لگے کہ اگر اس ملک میں الیکشن نہیں ہوتے ٹائم پہ تو آئین ٹوٹ گیا۔ ان کو آئین سے کوئی غرض نہیں، اس ملک میں ٹھپے لگتے ہیں، جمہوریت خطرے میں ہے، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ یہاں پر جو پاکستان کے اندر میڈیا تھا، پاکستان کے اندر جو صحافی تھے، جو سوشلسٹ تھے، جو بولنے والے تھے، ان پہ تو انہوں نے ڈرا دھمکا کر پابندیاں لگا دی۔ اب ان کا ٹارگٹ سمندر پار پاکستانی، چاہے کوئی کینیڈا میں ہے، یو کے میں ہے، یو ایس میں ہے یا کسی دوسرے ملک میں ہے، ان کو بھی یہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل ان کے اوپر FIR کر کے کبھی کسی کو گرفتار کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کی لائن حاضر کرتے ہیں، جس میں عادل راجہ، حیدر مہندی، صابر شاکر، معین پیرزادہ، واجد، وجاہت سعید خان اور اس طرح سے دیگر جو صحافی ہیں جو ملک سے باہر ہیں، 4 5 6 7 آوازیں ہیں، وہ بولتے ہیں اور ان کو یہ مسلسل ٹارچر کرنے کے یا ان کے خلاف غداری کے، دہشت گردی کے مقدمے درج کر کے انہیں ہراساں کرتے ہیں اور خوف دلاتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ کرنے سے یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو مقتدر حلقے ہیں، یہ جو فاسسٹ حکومت ہے، یہ جو چند دنوں کی مہمان حکمران یہ جو لوگ ہیں، اس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، دیگر 13 جماعتی اتحاد ہے، اب 14 بھی بن گیا، جہانگیر کا گروپ ہے، کیا یہ سب کامیاب ہو جائیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ نفرت ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو شاید مجھے سزا ملے یا مجھے ٹارچر کیا جائے یا پھر میرے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ میں خاموش رہتا ہوں اور جب الیکشن کا وقت آئے گا تو میں یہ غصہ اپنے اس بیلٹ پیپر پہ نکال لوں گا۔ یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے
کہ وہ جو 70 سال کا تجربہ تھا وہ بہت پرانا ہو چکا ہے، اور اب یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ کسی طرح سے اس ملک کو کنٹرول کر پائیں، کیونکہ ہر روز ہم دیکھتے آئے ہیں 400 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، روزانہ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، روزانہ ایک نئی بات آتی ہے، روزانہ ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، بہت کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، جب ابھی تک یہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی ایکٹیو ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس بھی اب کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں سے بھی لگتا ہے کہ یہ اب ننگے ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا جو ننگا ہونا ہے، یہ مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید ان کا عروج اب ختم ہو گیا۔ 70 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے کہ 22-23 کروڑ عوام کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا، ان کے حقوق سلب کیے، ان کے نام پہ اپنی عیاشیاں کی، اپنی زندگیاں انہوں نے سواری، اپنی نسلوں کی زندگیاں اس ملک کی عوام کے نام پر سواری، لیکن ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اسی طرح سے غلام رہے، اس ملک کی جو عوام ہے وہ صحت مند نہ ہو، وہ تعلیم یافتہ نہ ہو، وہ فائنینشلی اچھی نہ ہو، تاکہ اسی طرح سے غربت کی چکی میں پستی رہے، روزگار کی پریشانی میں پریشان رہے، اور یہ کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ لیکن دوسری طرف تاریخ یہ گواہ ہے کہ ایسے ایسے ملک بھی اس دنیا میں گزرے ہیں جو اس سے بھی زیادہ مشکل حالات میں تھے، لیکن جب ان کے اندر تبدیلی آئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح سے ایسے سورس پیدا کیے کہ ان کے اندر کہیں انقلاب آیا، کہیں تبدیلیاں سیاسی آئی، اور کہیں کسی اور طرح سے ملک کو بہتری کے لیے لے کے گئے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن اس لیے ان کو پریشانی نہیں ہے کہ الیکشن ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو یہ کراچی کا جو بھی ایکسپیرینس ہے میئر کا، یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کس طرح سے ٹھپے لگاتے ہیں، کس طرح سے چینج کرتے ہیں، اور یہ ووٹر کو کس طرح سے پابند کرتے ہیں یا روکتے ہیں، اور یہ فیصلہ اپنی مرضی کا کرواتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک پورے میں اسی طرح سے ٹھپے لگائیں، اور عوام کی یہ جو رائے ہے، ووٹر کی جو استعمال کرنا ہے حق ووٹر کا، اس کو یہ روند کر اپنی مرضی کے ٹھپے لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ٹھپے کب تک لگائیں گے؟ یہاں مجبوری یہ ہے کہ باتیں بہت ہیں سمجھانے کے لیے بھی، کہنے کے لیے بھی، لیکن بے بسی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ بات کرنے کا حق نہیں ہے، بولنے کا حق نہیں ہے، اس لیے اشاروں کناؤں میں باتیں کی جاتی ہیں، اور سمجھانے کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابھی عمران خان کے لیے یہ جو آگے 10-15 دن رہتے ہیں یہ بھی بڑے کروشل ہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جس طرح سے پچھلی 1 سال سے عمران خان کو اللہ تعالیٰ بچاتے آئے ہیں، کہیں غائبانہ مدد کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی وہ کریں گے، کیونکہ عمران خان اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے نہتہ لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ عوام ہے، اور عوام کو بھی انہوں نے اس طرح سے خوف میں دبا کر رکھا ہوا ہے کہ اب وہ بول نہیں سکتی، وہ بے بس ہے اور خاموشی سے انتظار کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو 10,000 پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، ویل وشر ہیں، وہ ابھی تک بند ہیں، ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے، اور کسی کو کسی حساب سے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ اپنی مرضی کے جتنے بھی دشمنیاں ہیں وہ ساری کی ساری یہ حکومت نکال رہی ہے۔ لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا۔ آج اگر یہ وقت پاکستان تحریک انصاف پہ ہے، عمران خان پہ ہے، تو یہ وقت کل رانا ثناءاللہ اور اس کی حکومت پہ بھی آئے گا، اور کل یہ وقت بلاول بھٹو اور اس کی حکومت پر بھی آئے گا۔ کیوں آئے گا یہ وقت بتائے گا، اور یہ مکافات عمل بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کی تقدیر اگر بدلنی ہے یا سنورنی ہے تو وہ عمران خان ہی سنوارے گا۔ دیکھتے ہیں کل کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک بار جن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔